اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ خاصیت بتلائی کہ بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے، کہ حسن و جمال میں اعلیٰ ہوں گے، کردار میں اعلیٰ ہوں گے، قد و قامت میں اعلیٰ ہوں گے، مال و دولت میں سرمایہ داری میں اعلیٰ ہوں گے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی فائدے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ دنیا کی زندگی میں تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ صبح صبح جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بستروں پہ آنکھ کھولی، ایمانداری سے بدلاؤ، دکان والوں نے دکانداری کی، کاروبار والوں نے کاروبار کیا، کھیتی باڑی والوں نے اپنے رقبے میں جا کے کھیتی باڑی کی، نوکری کرنے والوں نے نوکری کی۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت عطا فرمائی تھی، ایمانداری سے بتاؤ کتنوں نے آج اس کام کو کیا ہے؟ میرے سمیت کوئی بھی نہیں۔ محلے والوں کی تو دور کی بات ہے، اپنے ملازموں کی تو دور کی بات ہے، جن کو ٹھیکے پہ زمین دے رکھی ہے، جن کو کھیتوں میں ملازم رکھ رکھا ہے، ان کو تو دور کی بات ہے۔ جس بیوی نے آپ کو صبح مجھے ناشتہ بنا کے دیا، جس نے آپ کے میرے کپڑے استری کر کے کپڑے دھو کے استری کر کے دیے، جس نے آپ کے میرے کمروں کی صفائی کی، آپ کا میرا بستر بچھایا اور آپ کا مجھے آرام پہنچانے کے لیے ہماری لذتوں کو اونچا کیا، رب اکبر کی قسم ہے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ہم نے سارے دن کے اندر اس بیوی کو بھی کوئی نصیحت نہیں کی، نیکی کا حکم نہیں کیا۔ چلو جو بچہ آپ کے ہاتھوں پہ کمائی لا کے سارے دن کی رکھتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ہم نے نیکی کا حکم اسے نہ کیا۔ جو بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، ہم نے سارے دن کے اندر نیکی کا حکم ان کو نہ کیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ ساتھ والی دکان والا، آس پاس سے جن کی دکان ہے، کپڑے کی دکان والے نے، سلائی والے کو، مشین والے نے، میرے عزیزوں پرچون کی دکان والے کو، حتیٰ کہ پورے محلے کا چکر لگا کر اللہ کے گھر میں اس گلی میں سے آئے۔ کتنے مکان والے تمہارے سامنے اللہ کے گھر میں نہیں آئے، کھیتوں میں بیٹھے، درختوں کے سائے میں بیٹھے، بیٹیاں کھیلتے نظر آئے، سنوکر کے ڈوبے نظر آئے، لوڈو کھیلتے نظر آئے، بیٹھکوں میں بیٹھ کر موبائل چلاتے نظر آئے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہم نے میرے عزیزوں اپنا تو دور کی بات ہے، دشمن تو دور کی بات ہے، اپنوں کو بھی نیکی کا حکم نہیں کیا۔ کتنے فکر کی بات ہے کہ ہم کسی کو بھی رب تعالی جل شانہ کا پیغام نہیں پہنچاتے، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ اولاد کو، نہ ماتحتوں کو، نہ اپنے جیسوں کو، نہ اپنے سے اوپر والوں کو، نہ اڑوس پڑوس والوں کو۔ اللہ رب العزت نے اگر آخرت میں پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر رب تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں دنیا میں اپنے نبی کی نیابت کے لیے بھیجا تھا، نبی کے کام کو آگے پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، تو یقین جانے اس وقت ہم کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ آج موقع ہے اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کریں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہم اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کریں، کہ نہ ہونے سے ذرہ برابر ہونا بھی بہت بہتر ہے۔ ویسے تو جتنا کر لیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں قیام کا مقصد اصلی ہی اللہ رب العزت کے پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، کہ خود عمل کریں اور دوسروں کو بتاتے جائیں۔ رب تعالی جل شانہ نے تو قرآن پاک میں ہماری ذمہ داری لگا دی ہے، جب یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو بتاؤ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔